مسلم غریب، اے 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 مسلم غریب۔ آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور راتوں رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہ کعبہ میں اعتکاف میں ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ داغ کو تازہ کر دوں اور زخم پر نمک چھڑکوں، مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولاد علی کے ساتھ بے وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کروں۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی مہر لگا دیں۔ مسلم ابن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ مرد حق، جری اور باوقار انسان تھے جن کا تعلق خاندان علم و تقوی و فضیلت و شرف یعنی بنی ہاشم سے تھا۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک رہ چکے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینے کو خدا حافظ کہا تو آپ ہی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مکے تک تشریف لائے۔ مکے میں امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے آپ ہماری ہدایت و یکجہتی کا سبب بن جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر قافلے پر نظر ڈالی اور مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر کوفے روانہ کر دیا۔ مسلم کی روانگی سے قبل امام نے سعید اور ہانی بن عروہ کے ہاتھ ایک خط اہل کوفہ کے نام اس مضمون کا ارسال کیا کہ یہ لوگ تمہارے خطوط لے کر پہنچے، تمہاری تحریر کو میں نے غور سے پڑھا، تمہاری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے بلا رہے ہو۔ سردست میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ میرے معتمد ہیں اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے تمہارے حالات سے باخبر کریں۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ کوفے کے سربراہوردہ افراد اس بات پر متفق ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ جناب مسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے اور روضہ رسول میں نماز ادا کرنے کے بعد صبح ہوتے ہی کوفے کی سمت روانہ ہو گئے۔ راستے کی بے حد دشوار مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد مدینے سے کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید الثقفی کے گھر قیام کیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جناب مسلم کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے
آپ نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش محبت و عقیدت سے رونے لگے اور بعض با اثر عقیدت مندوں نے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق قریب 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ کوفیوں کے بظاہر والہانہ استقبال اور ان کی بیعت کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کے لیے ایک خط لکھ بھیجا، مگر جس وقت یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر کی جگہ ایک سفاک اور سنگ دل شخص ابن زیاد ملعون کو کہ جو بصرے کا گورنر تھا کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس کے کوفہ پہنچتے ہی حالات میں رخ بدلا اور لوگوں نے ابن زیاد کے عتاب اور شامی فوج کے ڈر سے آہستہ آہستہ مسلم ابن عقیل کی حمایت سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور نوبت یہ آ گئی کہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل یکا و تنہا رہ گئے۔ ناچار ہو کر آپ کوفے کی گلیوں میں در بدر پھرنے لگے۔ اس کے بعد ایک مومنہ خاتون طوعہ نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، مگر جب اس کے بیٹے کو پتا چلا تو اگلے دن اس نے جا کر ابن زیاد کے سپاہیوں کو خبر دے دی۔ محاصرہ کیا ہوا ہے ابن عقیل۔ تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہے، تلوار اٹھائی تو گھر کو تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ابن زیاد کا لشکر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے طوعہ کے گھر آن پہنچا اور کافی دیر جنگ ہونے کے بعد آپ کو مکر و حیلے کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا۔ تمہیں قتل کر دوں گا مسلم۔ میں جانتا ہوں کہ تم اتنے سخی نہیں ہو کہ اپنے دشمن کو بخش دو۔ میں اپنے کسی ایسے جاننے والے کو وصیت کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہو۔ بسم اللہ۔ اے ابن سعد، میرے اور تمہارے بیچ رشتہ داری ہے۔ میں تمہارے ذریعے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک راز کی طرح۔ وصیت سناؤ مسلم۔ میرے چچا داد بھائی حسین ابن علی کو لکھ دو کہ کوفہ نہ آئیں، لوٹ جائیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو دفنا دینا کہ زمین پڑا نہ رہ جائے۔ میں کوفہ میں 700 درہم کا مخلوص ہوں، وہ ادا کر دینا۔ میری زرہ اور خود کو بیچ کے ادا کر دینا۔ میں تمہیں خدا کی رضا کے لیے قتل کروں گا، نہ کہ غصے اور سوء ظن کی وجہ سے۔ خدا کی قسم، تم جھوٹ کی جڑ ہو۔ اگر اس گروہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے جھوٹ کی گواہی دیتے۔
افسوس کہ دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف، شجاعت اور ایمان بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم ایک غاصب خلیفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم نے قیصر و کسریٰ جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے۔ ہم نے نفاق نہیں کیا، اتحاد کیا ہے۔ عراق کے لوگوں کے 12,000 خطوط ہمارے گواہ ہیں۔ خلافت امت کے نیک، صالح، مقرب اور مومن لوگوں کا حق ہے۔ خدا کی قسم، علی اور ان کی اولاد امت کے مقرب ترین اور باتقوی ترین لوگ ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، علی سے پہلے کے خلفاء نے بھی علی کی دیانت، تقوی اور علم کی گواہی دی ہے۔ خاموش جھوٹے! خدا کی قسم تجھے ایسے ماروں گا کہ دین کے آغاز سے لے کر آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں مارا گیا ہوگا۔ بکیر، اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو۔ جی امیر۔ چلو۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو بالائے بام لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ اپنی شہادت سے قبل مسلم نے ابن سعد کو کچھ وصیتیں کی۔ 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری کا دن تھا کہ سفیر حسین کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر نیچے پھینک دیا گیا اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔